بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 50۔ مقابلے کی تدبیریں۔ مشرکین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجمعوں اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سنہ نبوت کے اخیر میں مل سکا، وہ بھی اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ حیران رہ گیا۔ وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا، آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ نضر بن حارث نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی۔ جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس کام میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی سر فہرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، کٹر دشمنی کا تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن میں اس کو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ مشرکین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے معنی کے برعکس ہے۔ محمد وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جائے، مذمم وہ شخص ہے جس کی مذمت اور برائی کی جائے۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں تلاوت کرتے تو کفار کیا حرکت کرتے تھے؟ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔